ریکارڈنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. دیکھتے ہیں پہلے اس کو تجوید کے رول سے. سورہ قریش یہ مکی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب دیکھیے لی جلدی پڑھیں گے. ایلافی یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے اور لام پہ فتح مستقیمہ ہے مد حکمی ہے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. فا کو جلدی سے پڑھیں گے. لی ایلاف. اس کے بعد قریش قا مستعلیہ سے ہے اسے پر پڑھیں گے ہیوی پڑھیں گے. رو کو بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے اور یا لین ہے. شین اس پہ جب وقف کریں گے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جب سکون عارض آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوگا کسی کو پتا ہے؟ کھینچ کے پڑھیں گے. قریش مد عارض ہوگا. ٹھیک. اور مد عارض کو آپ طول توسط قصر تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ بیچ کا راستہ اگر نکالیں گے وقف کریں گے تو اسے 4 to 5 کاؤنٹ کریں گے. قریش 2 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. قریش طول توسط قصر تینوں. لیکن جو کریں گے وہ ایک کریں گے چاہے طول کریے چاہے توسط کریے چاہے قصر کریے. ٹھیک. تو اگر آپ قصر لیتی ہیں تو لی ایلافی قریش. نیکسٹ آیت دیکھیے ایلافہم. پھر یہاں پہ مد حکمی کسرہ مستقیمہ 2 کاؤنٹ. لام پہ پھر مد حکمی فتح مستقیمہ 2 کاؤنٹ. ایلافہم. فا کو جلدی پڑھیں گے. ہم اس کو بھی جلدی پڑھیں گے اور میم ساکن کے بعد رو ہے تو اظہار شفوی ہوگا. ایلافہم رحلۃ الشتاء. رحلۃ الشتاء اس میں بھی کوئی رولنگ نہیں ہے جلدی پڑھیں گے. اب ہاں حلقی سے ہے اسے اپنے مخرج سے پڑھیں گے. اور یہاں پہ الف لام نہیں پڑھیں گے کیونکہ شین شمسی سے ہے تو اس کو ڈائریکٹ تا سے ملا دیں گے. رحلۃ الشتاء. اس کے بعد مد متصل آ رہا ہے تو اسے 4 to 5 کاؤنٹ پڑھیں گے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. اور ایک پہچان آپ کو مد متصل کی یہ بھی بتائی گئی تھی کہ حمزہ جب اسی کلمے میں ہوگا تو حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے اور جب مد منفصل ہوتا ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے تو وہ حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مد متصل ہے. 4 to 5 کاؤنٹ اسے پڑھیں گے. ایلافہم رحلۃ الشتاء. اس کے بعد آگے دیکھیے والصیف. یہاں پہ بھی شمسی کا فائدہ ہو رہا ہے. الف لام نہیں پڑھیں گے ڈائریکٹ واو کو صاد سے ملا دیں گے. اس کے بعد پھر یہاں پہ یا لین ہے وقف کرنا ہے تو حروف مدہ حروف لین پہ آپ کو وقف کا قاعدہ پتا ہے. اسے آپ نے اس کو بھی 2 کاؤنٹ پڑھا ہے تو اسے بھی 2 کاؤنٹ پڑھ لیجئے. والصیف. آگے چلیے نیکسٹ آیت. فَلْيَعْبُدُوا. فل پہ بھی کوئی رولنگ نہیں ہے جلدی سے پڑھ لیں گے. یا کو بھی جلدی سے پڑھ لیں گے یا کو عین سے ملا کر. بدو واو مدہ ہے اسے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. رو کو بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ زبر کے
साथ है और बा मुशद्दद है, सख्ती से पढ़ेंगे। रब्बा, रब्बा नहीं पढ़ेंगे, रब्बा। हाज़ल बैत, फतहा मुस्तकीमा, हा के ऊपर 2 काउंट पढ़ेंगे। हाज़ल बैत, जाल को लाम से मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि बा कमरी से है। हाज़ल बैत, और उसके बाद या लीन फिर आ रहा है और यहाँ पे वक्फ करना है। तो तूल, तवस्सुत, कसर तीनों फायदे कर सकते हैं, लेकिन हम कसर लेके चल रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, बैत। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। जाल का मखरज अपने मखरज, जाल के मखरज में जबान की जो हमारी टिप है वो कहाँ टच होती है, आगे फ्रंट के टीथ पे, ठीक। हाज़ल बैत, अगर हाज़ल बैत तो रोजा वाला जा हो जाएगा। उसके बाद अल्लज़ी, अब अल्लज़ी या मद्दा है यहाँ पे, और अतअमहुम, तो कलकला भी होगा, और ये हुरूफ मुस्तआलिया से भी है। अतअमहुम, आइन को भी जल्द पढ़ेंगे, मीम को भी जल्द पढ़ेंगे, हम। अब यहाँ पे देखिए मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो मीम साकिन के बाद जब मीम आए तो क्या होता है, इदगाम शफी, हाँ, इदगाम शफवी होता है। तो इससे कैसे पढ़ते हैं, हुन्ना के साथ पढ़ते हैं ना, अतअमहुम, फिर नून के साकिन के बाद जीम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्फा, इख्फा होगा। इक्फा हाँ, होगा। हाँ, हरूफ इख्फा से है ना, ता ता जीम दाल जाल जा सीन शीन सौ ज़ा तौ ज़ा फा काफ काफ, पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ पे इख्फा होगा। मिन जू, वाउ मद्दा है, ठीक। और उसके बाद आइन को आप अगर सुकून देंगे, यहाँ पे वक्फ करेंगे, तो फिर वही कायदा, मद्दे आरिज होगा, तो इसे भी 2 काउंट करिए। मिन जू, अतअमहुम मिन जू। उसके बाद अगर यहाँ पे आप वक्फ नहीं करेंगे और मिला के पढ़ेंगे, तो फिर आप इदगाम माल गुन्ना करेंगे। तनवीन के बाद क्या आ रहा है, वाव आ रहा है, तो व आमनहुम, फतहा मुस्तकीमा 2 काउंट पढ़ेंगे, मीम को और नून को सब जल्दी पढ़ेंगे। फिर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, फिर इदगाम शफवी होगा। नून के बाद खा आ रहा है, तो यहाँ पे इजहार होगा, क्योंकि ये हल्की से ना, हमजा हा आइन हा गईन खा, तो मिन खौफ, वाउ लीन है यहाँ पे, फिर वही रूलिंग होगी जो आप करते हुए आए हैं, तूल तवस्सुत कसर, एक कायदा हमें लेना है और उसी को अप्लाई करते जाना है, मिन खौफ। तो समझ में आ गया तजवीद के रूल से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि तर्जुमा, तफसीर, ग्रामर सब पढ़ने से पहले हमें रीडिंग सही आनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहला अगर हम कुरान उठाएं तो सबसे पहले हमें तजवीद आनी चाहिए, उसके बाद फिर हम उसको जब सही पढ़ें, फिर उसकी मीनिंग पढ़ें, फिर उसकी ग्रामर सीखें, उसकी तफसीर सीखें और बाकी चीजें करें। पहला स्टेप यही है, ठीक है। अब इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखते हैं। देखिए, ली इलाफ कुरैश, लाम क्या है, लाम हर्फ जर है, ठीक, इलाफी। तो ली इला, ली का तर्जुमा लिए होता है ना, तो इलाफी खूगर होने की वजह से। अब इलाफ का मतलब क्या होता है, खूगर होना और मानूस होना। इलाफ का लफ्ज क्या है, आलफा यूलिफू इलाफन से बना हुआ है, ये बाबे इफाल का मस्दर है, तो इसका माना होता है मानूस करना, ठीक है। और ये इसी से उर्दू के तमाम उल्फत हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं ना। उल्फत क्या है, मोहब्बत है, उन्स जिसे कहते हैं। और ये उल्फत ऐसा है कि ये मोहब्बत जो होती है वो जज्बाती नहीं होती है, ये मोहब्बत रियल मोहब्बत होती है, ठीक है। एक मोहब्बत होती है कि हम किसी से मिले, उसकी बातें अच्छी लगी तो उसके साथ हो लिए, फिर उसके बाद थोड़े
ٹائم کے لیے ہمارا اور اس کا میچ نہیں ہوتا ہے تو ہم پھر اس سے الگ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ محبت کے لیے ہم دونوں کا جو کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ایک ہونا چاہیے، کہ ہماری سوچ ملنی چاہیے، جس لیول کے ہم ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں ویسے ہی جب دوسرا سوچے گا تو زیادہ دن ہم اس سے محبت کر پائیں گے، اور جب ہمارے اور آپ کے خیالات الگ ہیں تو پھر ہم زیادہ دیر آپ کے ساتھ رہ نہیں پائیں گے۔ تو یہ الفت جو ہے یہ مطلب جو ریئل محبت ہوتی ہے اس سے نکلا ہوا ہے یہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے، لی ایلاف قریش، خوگر ہونا، مانوس ہونا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے پھٹنے کے بعد ملنا۔ تو کیا ہے، لی ایلاف قریش، خوگر ہونے کی وجہ سے یا مانوس ہونے کی وجہ سے، قریشن، قریش، ٹھیک ہے، قریش تو آپ سب جانتے ہیں قریش کیا ہے، یہ ایک قبیلے کا نام ہے، ابھی آگے اور اس کی تفصیل سے ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو قریش یعنی قریش کے، ایلافہم ان کا خوگر ہونا یا ان کا مانوس ہونا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے آلفا کا مطلب سمجھ گئے نا، یہ حمزہ لام فا سے بنا ہوا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، یعنی الفت، محبت، انس، آپ سب جانتے ہیں۔ تو خوگر ہونا یا مانوس ہونا، ٹھیک ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر پائے میم جاتے ہیں۔ میم فوگر ہے کہ فوگر ہے؟ خوگر ہونا، فوگر نہیں، خا ہے، خوگر ہونا یا مانوس ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں قریش، قریش ایلافہم ان کا خوگر ہونا یا ان کا مانوس ہونا بھی آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خوگر میں تھوڑا سا سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو ان کا مانوس ہونا بھی کر سکتے ہیں یا ان کا خوگر ہونا۔ رحلت سفر، رحلتن آپ لوگ سفر پڑھ چکے ہیں، اور شتاؤن سرما، سیفن گرما بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہی ہے شتائی سردی، والصیف اور گرمی، ٹھیک۔ شتاؤن آپ نے پڑھا ہے، یاد ہے، سردی یعنی ٹھنڈک، والصیف اور گرمی کے، فلیعبدوا پس چاہیے کہ عبادت کریں وہ، یا فا کا ترجمہ پس بھی کر سکتے ہیں آپ، تو بھی کر سکتے ہیں، تو چاہیے کہ عبادت کریں وہ یا پس چاہیے کہ عبادت کریں وہ، ربا رب آپ جانتی ہیں، پروردگار کی یا رب کی، ھذا البیت اس گھر، ھذا آپ پڑھ چکی ہیں، اس میں اشارہ ہے، ھذا مطلب ہوتا ہے یہ، تو بیت مینس گھر آپ کو پتا ہے، ھذا البیت اس گھر کے، الذی جس نے، اطعمہم کھلایا ان کو، من جو، جو بھی آپ پڑھ چکی ہیں، تعامن کھانا بھی پڑھ چکی ہیں، تو اطعمہم کھلایا ان کو، من جو بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، آمنا امن دیا، ہم ان کو، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف مطلب ڈر، خوف میں۔ تو یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ انالیسس تھا۔ اب اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس سورے کو دیکھیں، اس سورے میں گھاٹے میں رہنے والوں کی تیسری مثال یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی معاشی خوشحالی پر اتراتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ہیں، جس کے پاس آج مال زیادہ ہو جاتا ہے وہ اترانے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں، اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے یہ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، تو اس کو اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جب کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، چاہے وہ ہار ملی یا جیت ملی، سب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ ہم فیل ہو گئے، ہم ناکامیاب ہو گئے، بہت برا ہوا میرے ساتھ، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو ہے، مجھے دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، ہمیں اپنے چشمے کا لیول بڑھانا چاہیے، بے شک ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے لیے کبھی کچھ برا کر ہی نہیں سکتا ہے. جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا ہمیں بظاہر کچھ، اگر ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے، بظاہر مجھے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم ناکامیاب ہو گئے یا ہمارے بچے ناکامیاب ہو گئے یا ہماری قسمت ایسی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سوچ سمجھ کے پوری پلاننگ سے کرتے ہیں. بس ہمارا کرنا کیا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بڑھاتا ہے. اس پہ ہمیں یہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ہم یہ کلاس کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. بالکل نہیں ایسا. جس دن ہم نے سوچ لیا پھر ہمیں اپنی ایمان کی جانچ کرنی چاہیے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہی کہہ دیتے ہیں ارے کلاس کر رہے ہیں تو ایسا میرے ساتھ یہ ہو گیا، ارے کلاس کر رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو قریش کی مثال دی گئی ہے، مگر اس سورے میں لہجہ سخت نہیں ہے. افہام اور تفہیم کا مفہوم ہے. افہام اور تفہیم ہم نے ڈال دیا ہے. افہام کا مطلب ہوتا ہے دلیل سے لاجواب کرنا، یعنی دلیل سے لاجواب کرنا. اور تفہیم کا مطلب ہوتا ہے وضاحت سے سمجھانا. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ دلیل سے بھی لاجواب کرتے ہیں اور وضاحت سے بھی سمجھاتے ہیں. اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت دی جائے. اس سے پہلے کون سی سورۃ الکوثر پڑھی تھی ہم نے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی بتوں کی مت کرو، کسی اور کو الہ مت بناؤ، کسی اور کو مت پوجو، صرف اس گھر کے رب. کون سا گھر مراد ہے؟ کون سا گھر مراد ہے؟ خانے کعبہ، کعبۃ ہاں، اللہ. خانے کعبہ، کعبۃ اللہ کے رب کی صرف اور صرف ہمیں کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرنا ہے. نہ ہی ہمیں اپنے نفس کی عبادت کرنا ہے، نہ ہی ہمیں معاشرے کی عبادت کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں. ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف ہمیں خانے کعبہ کے رب کی عبادت کرنا ہے. چاہے ہم پہ جتنی ہی پریشانی کیوں نہ آئے. یہ دنیا آزمائش ہے، یہ فنا ہو جائے گی. یہ میرا مال و دولت، میرا زر سب پڑا رہ جائے گا. ہم مٹی میں مل جائیں گے، نہ میری اولاد جائے گی نہ میرا یہ پیسہ جائے گا جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس سورے کا پس منظر دھیان میں رکھیے، پھر اس کے بعد میں اس سورے کو انشاءاللہ ہم تفسیر سے دیکھیں گے. اب اس کا پس منظر یوں ہے، اس سورے کا جو پس منظر ہے یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا. یعنی ہر طرف کیا تھی؟ آج عرب کو ہم لوگ بہت وہ سمجھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں کیا تھا؟ قتل و غارت گیری عام تھی. یعنی صرف قتل، چور ڈاکو سب وہاں تھے. اس قدر کا لوٹ مار تھا کہ کسی کا گھر سے نکلنا محال تھا. کوئی شخص آزاد اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور اور ڈاکو جو ہوتے تھے دشمن کے قبائل لوگوں کے اس میں بیٹھے رہتے تھے کہ جیسے ہی لوگ نکلتے تھے ان کو لوٹ پاٹ کر کے اور مار پیٹ کرتے تھے. لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ یہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اس قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اسی لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. اور جب وہ سفر کرتے تھے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا. کیوں نہیں لوٹتا تھا؟ اس وجہ سے کہ قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کے خاطر سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے، کیونکہ یمن کیا تھا؟ وہ وہاں کی کلائمیٹ گرم تھی، ٹھیک ہے، وہ سردیوں میں گرم تھی تو وہ یمن جاتے تھے، اور گرمیوں میں شام یعنی فلسطین کے طرف سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا ملک تھا. اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا. اور اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ کھیت تھا نہ باغ تھے،
لیکن انہی سفروں کی وجہ سے، کیونکہ مکہ میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سورے میں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارت کا سفر کرتے ہیں، آزادی سے تجارتی سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت ہے کہ اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یعنی بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ دین کی نعمت ملی ہے، تو ہمیں دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ سورہ کا پس منظر تھا۔ اب اس پس منظر کو جب آپ دھیان میں رکھیں گی تو اب آگے جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی تو وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ جو اس سورہ کا نیم کیا ہے؟ قریش ہے۔ تو قریش جو ہے قرش سے یہ نکلا ہوا ہے، قاف را شین، یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ تو اس کا لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا، طلب رزق کرنا، تجارت یا معیشت کے لیے کوشش کرنا، زور لگانا، سختی سے حاصل کرنا، یہ سب اس کے معنی ہے۔ اور حضرت ابن عباس لکھتے ہیں اس کا معنی کہ ایک سمندری جانور جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ شارک کہتے ہیں، جو بہت پاورفل ہوتا ہے، سب کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک معنی یہ بھی حضرت ابن عباس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا سمندری جانور۔ تو یہ تھے قریش کے لغوی معنی، ٹھیک ہے؟ قریش ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو رزق کمانے میں مہارت رکھتے ہوں، کاروبار و تجارت کرتے ہوں۔ تو یہ سب اس کے معنی تھے۔ اب اس کا جو ٹیکنیکل میننگ ہے یعنی اصطلاحی معنی ہے، تو قریش سے مراد مکہ مکرمہ کا ایک، ابھی آپ کو جو میننگ بتائی گئی تھی وہ لٹرل میننگ تھی یعنی لغوی معنی تھا۔ اب اس کا جو ٹیکنیکل میننگ ہے، اصطلاحی معنی ہے، تو قریش سے مراد مکہ مکرمہ کا ایک عظیم اور باعزت قبیلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس قبیلے سے تھا، ہم سب جانتے ہیں نا۔ خانہ کعبہ کی یہ کیا کرتے تھے؟ محافظ اور منتظم تھے۔ اور قریش نسب میں اعلیٰ مقام، تجارت میں ماہر تھے۔ تو یہ سب اس کا اصطلاحی معنی ہو گیا۔ اب سورہ دیکھتے ہیں۔ لی ایلاف قریش، تو لام آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ لام کیا ہے، اور ایلاف حمزہ لام فا سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی ہے الفت، انس، یہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ تو لی ایلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایلاف سے جو معنی کو بتایا گیا ہے، خوگر ہونا یا مانوس ہونا یا پھٹنے کے بعد مل جانا اور کسی چیز کی عبادت اختیار کرنے کے ہیں۔ تو آپ جو خوگر ہونے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کا معنی آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ مانوس ہونا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں خوگر ہونے سے ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غصہ ہو گئے، تو یہ آپ مانوس ہونے کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا کیا معنی آپ کر سکتے ہیں؟ مانوس ہونا بھی، پھر ایک اور معنی آپ کو بتایا گیا کہ پھٹنے کے بعد ملنا، اور
کسی چیز کی عبادت اختیار کرنے کے ہیں۔ اردو زبان میں الفت اور مالوف کے الفاظ بھی اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ ایلاف سے پہلے جو یہ لام بتایا ہے میں نے، تو یہ لام آیا ہے، اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے ایک اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں ہے۔ کہ مثال دی گئی ہے کہ مثلاً عرب کہتے ہیں نا کہ لِزَيْدٍ وَمَا صَنَعْنَا بِهِ، یعنی ذرا اس زید کو دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہم کہتے ہیں نا دیکھو ہم نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، اس نے میرے ساتھ کیسا بیہیو کیا۔ تو وہی محاورہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اس زید کو دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو الاف قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ منتشر تھے۔ منتشر کا معنی یعنی بکھرے ہوئے تھے۔ اب اس میں بھی ہے کہ پہلے وہ منتشر ہوئے پھر وہ جمع ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تھا۔ تو یہ قریش جو جمع ہوئے، مانوس ہوئے، اکٹھا ہوئے، تو یہ کب ہوا؟ یہ قبیلے قریش کہاں پہ تھا؟ حجاز میں متفرق تھا۔ حجاز میں متفرق مقامات میں تھا، اور یہ جو اس کو اکٹھا کس نے کیا؟ قصی بن کلاب نے۔ تو ان کو جو یہ وہاں پر کہاں پہ حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا، سب سے پہلے قصی بن کلاب نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قصی بن کلاب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یعنی جد اعلیٰ تھے۔ ان کو خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کریں، تو انہوں نے مکہ میں لا کر انہیں کلیکٹ کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ اسی لیے ان کو مجمع کا لقب دیا گیا، یعنی آرگنائز کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ ان کی اس اجتماعیت کی وجہ سے کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ آ گئی۔ ان کو بہت فائدے ہوئے۔ سب سے بڑا فائدہ تجارت کا، بزنس ٹرپ کرتے تھے، اور کلیکٹ ہونے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم کلیکٹ ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر نئے نئے خیالات آتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر جب منتشر رہیں گے تو ہمیشہ ایکتا میں بل ہوتا ہے، پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو ہمیشہ جب کوئی بھی کام ہم لوگ کلیکٹ ہو کے کریں گے، گروپ میں کریں گے، تو وہ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سپوز یہ ایک گروپ چل رہا ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کتنے سارے لوگ ہم لوگ کلیکٹ ہیں نا، ہم ہیں، ترنم باجی ہیں، نگار ہیں، سلطانہ باجی ہیں۔ وقت پڑتا ہے تو اس میں ہیلپ کے لیے اور لوگ بھی لگ جاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ گروپ کال کرتے ہیں، آپ گروپ کو دیکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں، بہت سے لوگ موٹیویٹ کرنے والے میسیجز ڈالتے ہیں، تو اس میں کم سے کم بہت، میرے خیال سے 10-15 لوگ تو ایکٹیو رہتے ہی ہیں، یا جس سے جو کام ہم کہتے ہیں وہ بڑھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک گروپ بنا ہوا نا، ہم سب اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور بغیر کسی اس کے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو جب گروپ میں اور جس ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اگر اسی ذمہ داری کے ساتھ ہم جتنے بھی 40-50 لوگ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو اگر ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھ لیں، اسی طریقے سے میسج کرنا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو کنوے کرنا، تو آگے دیکھیے میرا گروپ اتنا ترقی کر جائے گا کہ اس میں کم سے کم 1000-2000 لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ لیکن بس کیا ہے، ہمیں متفق ہونا ہے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا کس نے یہ کام کیا تھا؟ قصی بن کلاب نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے۔ تو ان کے پاس اب جب یہ کلیکٹ ہو گئے، ان کے اندر بزنس کا شوق پیدا ہوا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے۔ تو اب ان کے پاس کیا ہے؟ دین و دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ کعبہ کے متولی بن گئے، یعنی کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی شان بھی اعلیٰ تھی۔ بزنس کرتے تھے تو ان کے پاس پیسے بھی تھے، کھانے کے لیے بھی اچھی چیزیں تھی۔
تو اب دیکھیے یہاں پہ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سب کچھ ہے. تو کس نے کیا یہ کام؟ قصی بن کلاب نے قریش کو متحد کیا اور کعبہ کی خدمت کا نظام قائم کر دیا. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ سب کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے، یعنی عادی ہو گئے، جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنا. اور خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی کی، اب ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو یہ سب نعمتیں ملی ہیں تو انہیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ ہی کی بندگی سے اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ روگردانی کر رہے ہیں. یعنی جو چیز ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں. ابن جریر نے یہ ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عرب جب اسلام کے کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہی بات یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو شخص کوئی رویہ اختیار کر رہا ہے وہ قابل تعجب ہے. عرب جو اسلام کے ذریعے جو بات کہی جائے اور اس سے وہ کوئی اور رویہ یعنی دوسری چیز کو اختیار کرے تو وہ تعجب ہوتا ہے. تو اسی تعجب کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان کو کیا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس کے بعد دوسری آیت دیکھیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکر میں. تو گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر کہاں ہوتے تھے؟ ابھی آپ کو بتا چکے ہیں، شام اور فلسطین کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے. اور جاڑے کے زمانے میں وہ جنوبی عرب کی طرف ہوتے تھے، یعنی یمن میں، کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا. اس کے بعد تیسری آیت دیکھیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ اسی کے گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. اس گھر سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کے بدولت حاصل ہوئی ہے. ان کو یہ نعمت اسی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بدولت ہی نازل ہوئی تھی. اور وہ مانتے ہیں کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں. کتنے بت بنائے تھے انہوں نے؟ 360 بت. اب ساتھ ساتھ میں نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ کوئز کرنے میں آسانی رہے آپ کو. مانتے ہیں کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں، کہ یہ پوجا کر رہے ہیں. کس کی پوجا کرتے تھے؟ یہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ان بتوں کو بھی مانتے تھے، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے. اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا. اسی سے انہوں نے ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس سے پہلے سورہ فیل ہے نا، اس کے بعد یہ ہے نا، ہم لوگ بیک ورڈ چل رہے ہیں تو اس کو گرامر کے تھرو ہم دیکھ رہے تھے آج آیت کو. تو اس آیت کو اور اس میں جو حضرت ابی ابن کعب کا جو مصحف ہے انہوں نے اس سورے کو اور سورہ فیل کو ایک ہی لکھا ہے. تو اگر آپ اب اس میں گرامر میں جائیں گے تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا. اگر ہم سمپل بتائیں آپ کو جو مجھے سمجھ میں آیا، اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال جو میری سمجھ ہے، آپ لوگوں نے بھی مطالعہ کیا ہوگا، آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہے. اگر ہم اس سورے کو اس سورے سے کنیکٹ کریں تو اس میں ہے نا کہ
कास्फी माकूल, अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा कर दिया था, खाए हुए भूसे की तरह। फजअलहुम कास्फिन माकूल, अल्लाह ताला ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया था। और फिर उसके बाद लीइलाफि कुरैश, तो अल्लाह ताला ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। फिर आप जोड़िए उसे लीइलाफि कुरैश, किसके लिए, कुरैश को मानूस करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। और अगर पहली आयत को हम एनालाइज करते हैं ग्रामर के थ्रू, तो उसमें भी हमें एक फेल महजूफ मिलता है, अहलकना, यानी कि हमने हलाक कर दिया असहाबे फील को, लीइलाफि कुरैश, यानी कुरैश को मानूस करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने असहाबे फील का वाकया आप सब जानते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया था। तो उबई इब्ने काफ के मुसहफ में ये दोनों सूरे एक लिखी गई थी, और उसमें उन्होंने बिस्मिल्लाह भी नहीं लिखा था एक साथ। और कई जो तमाम उलमा इनको एक ही सूरे मानते हैं, लेकिन उसमें फिर जब काउंट किया गया, नंबर काउंट किया गया, तो फिर इसमें इख्तलाफ हो गया कि नहीं, ये दोनों सूरे अलग हैं, और इसमें फिर बिस्मिल्लाह भी लिखा गया और इसको अलग मानते हैं। बहरहाल हम सबको पता है कि सूरे पेयर पेयर में है, एक दूसरे से इनका कनेक्शन होता है। तो अगर आप वहां से कनेक्ट करिए कि फजअलहुम कास्फिन माकूल लिइलाफि कुरैश, तो आपको एक माना और भी देखने को मिलता है। तो अल्लाह ताला ने असहाबे फील को कैसा हलाक कर दिया था। तो इसके बाद भी इनको ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है, और ये इनको फिर अल्लाह ताला ने इन्हें मानूस किया। अल्लाह ताला ने ही तो इन्हें सर्दी गर्मी का सफर सिखाया था, जिससे इनके अंदर सारी चीजों की आसाइश आ गई थी कि खाने पीने रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम कहाँ पे थे कि इसी ने इनको असहाबे फील के हमले से बचाया, इसी से इन्होंने अबरहा की फौज के मुकाबले में मदद की दुआ की थी। जब अबरहा आ गया था हमला करने के लिए, तो अल्लाह ही ताला से तो दुआ की गई थी। तो इस घर की पनाह में आने से पहले जब वो अरब में मुंतशिर थे, तो इनकी कोई हैसियत नहीं थी। जब ये मुंतशिर थे अरब में, तो इनकी ये वो वैल्यू थी बिल्कुल भी नहीं थी। अरब के आम कबाइल की तरह वो भी एक नस्ल के बिखरे हुए गिरोह थे। जैसे आम कबाइल थे, उन उसी तरीके का ट्रीटमेंट इन कुरैश के साथ भी था, जो लूट मार, जिस कदर का जुल्म और सितम, तो इनके साथ भी वही होता था। मगर जब वो मक्का में इस घर के गिर्द जमा हो गए, यानी उसके पास जमा हो गए और इसकी खिदमत अंजाम देने लगे, तो सारे अरब में मोहतरम हो गए, यानी इनका एहतराम करने लगे सब। क्यों? क्योंकि ये खाने काबा के पास जमा हुए थे और उसकी खिदमत करते थे, और हर तरफ इनके तिजारती काफिले भी खौफ और खतरे आने जाने लगे। बस इन्हें जो कुछ भी नसीब हुआ, इस घर के रब की बदौलत ही नसीब हुआ। इसीलिए इसको इनको क्या करने को कहा जा रहा है कि सिर्फ इसी के घर के रब की इबादत करो, और इनको इबादत करनी चाहिए। अल्लज़ी अतामहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। तो ये इशारा इस तरफ है कि मक्का में आने से पहले जब कुरैश अरब में मुंतशिर थे, तो भूखों मर रहे थे, यानी इन्हें खाने को भी कुछ नसीब नहीं था। यहाँ आने के बाद इनके लिए रिस्क के दरवाजे खुलते चले गए, और इनके हक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हर्फ ब हर्फ पूरी हुई कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास एक बेआबो गया वादी में ला बसाया है, ताकि ये नमाज कायम करे। बस तो लोगों के दिलों, क्या कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना दे और इन्हें खाने को फल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, किसको ले जाके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पे बसाया था? अपनी बीवी और बेटे को। इस्माइल अब अलैहिस्सलाम, हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मदर का बीबी क्या नेम हाजरा, था? हाजरा बीबी हजरत हाजरा, हाजरा को। वेरी बीबी गुड। हाजरा। बीबी हाजरा को, क्योंकि एक अपनी पूरी फैमिली नहीं ले गए थे, उनकी दो बीवियां थी ना,
تو حضرت سارہ علیہ السلام کو نہیں لے گئے تھے، کس کو لے گئے تھے؟ بی بی ہاجرہ کو لے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تھے۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا تھی کہ آج وہاں کتنا کچھ، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے، اس سے یہ محفوظ ہیں۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نہ معلوم کب کوئی غارت گر یعنی کوئی حملہ ور اچانک اس پر چھاپا مار دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اکا دکا آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔ یعنی کہ کوئی اگر ایک آدھ بچ کے واپس آ گیا یا غلام بن گیا تو یہ بھی امر محال تھا۔ تو یہ سارا کچھ واقعہ تھا وہاں پہ، ایسا ماحول تھا۔ لیکن جب یہ متفق ہو گئے، قصی انقلاب نے انہیں کلیکٹ کر دیا، پھر اس کے بعد میں کیسے کیسے ان کو ساری جو آسائش ملی تھی وہ اسی کعبہ کی وجہ سے ملی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا قریش کی فضیلت، بہت کچھ تو آپ لوگ جان چکے ہیں۔ تو سورہ قریش کی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قریش کا نام لے کر ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ مطلب پوری ایک سورہ قریش ایک قبیلے کا نام ہے نا، آپ جانتی ہیں۔ تو پورا ان کے فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ لیلاف قریش، ٹھیک، الافہم رحلت الشتاء والصیف، قریش کو مانوس کرنے کے باعث، ان کے سردی اور گرمی کے سفروں میں مانوس کرنے کے باعث۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو خاص تجارتی شان دی تھی۔ ان کی تجارتی قافلے موسموں کے لحاظ سے محفوظ اور کامیاب رہتے تھے، جو عرب میں کسی اور قبیلے کو میسر نہیں تھا۔ کسی اور قبیلے کو یہ بات میسر ہی نہیں تھی کہ وہ کہیں نکل کر کوئی تجارت کر سکتے، لیکن یہ کس کو حاصل تھا؟ قریش کو۔ قریش کی فضیلت حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ لوگ دین کے معاملے میں قریش کے تابع ہیں۔ ان کا مسلمان دوسرے مسلمانوں کا امام ہے اور ان کا کافر دوسروں کا بھی سردار ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قریش کو قیادت کے منصب پر فائز کیا اور دیگر قبائل اور یعنی جو اور الگ کے قبائل ہیں ان کے زیر اثر رہے۔ تو یہ فضیلت قریش کی تھی۔ سیکنڈ آتا ہے خلافت کے تعلق سے قریش۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ امام قریش میں سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور خلافت کے لیے قریش کو ترجیح دی، کیونکہ ان میں قیادت، حکمت، بردباری اور نظم کا وصف زیادہ تھا۔ کیا کیا تھا اس میں؟ نوٹ کرتے جائیے۔ قیادت، حکمت، بردباری اور نظم و ضبط کا وصف زیادہ تھا۔ کس میں زیادہ تھا؟ قریش میں۔ اس کے بعد قریش کی فضیلت نسب اور دین کے لحاظ سے۔ قریش وہ قبیلہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خلفائے راشدین شامل تھے۔ یعنی جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی کس قبیلے سے تھے؟ قریش سے تھے۔ آواز آ رہی میری؟ جی 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 جی
ٹھیک ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیے، قریش کی فضیلت نسب اور دین کے لحاظ سے. قریش وہ قبیلہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو چکا. ٹھیک ہے. دین اسلام کی اشاعت کی بنیاد رکھنے والے اکثر قریش سے تعلق رکھتے تھے. اب اس کا خلاصہ دیکھیے، قریش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمایا. انہیں تجارت، امن اور قیادت میں امتیازی مقام ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اسی قبیلے سے تھے. امت کی قیادت، خلافت کا حق قریش کو دیا گیا. تو یہ تھی فضیلت قریش کی. نوٹ کرتے گئے ہیں آپ لوگ؟ جی میم. میم ایک بار یہ لائن ریپیٹ کر دیجیے، قیادت، حکمت، بردباری اور نظم و ضبط میں بھی آگے تھے. کا معنی کیا ہوا؟ مینجمنٹ پہ. چلیے اب اس کی آواز آ رہی میری؟ بار بار کال آ جا رہی ہے. جی مورل آ رہی ویلیوز ہے، دیکھ آپ لیتے بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے. مورل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں اس کی. سورہ قریش کے اخلاقی اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. سورہ قریش ایک مختصر مگر جامع سورہ ہے جس میں قریش پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. یہ سورہ اہم اخلاقی پیغامات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. سب سے پہلے فرسٹ ون کیا آتا ہے؟ شکر گزاری، یعنی گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ. کیا ہے؟ شکر گزاری. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جس اللہ نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن عطا کیا. تو حدیث ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو کیا بات ہمیں سمجھ میں آئی؟ Gratitude turns what we have into enough. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جیسے رزق اور امن پر شکر گزار ہونا ایک عظیم اخلاقی وصف ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے امن کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے امن دیا. تو حدیث ہے جس نے صبح امن سے کی، جسم تندرست ہو، دن کا کھانا میسر ہو، تو گویا اسے دنیا کی تمام نعمتیں میسر آ گئیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. کیا؟ جسم تندرست ہو اور کھانا میسر ہو تو اسے گویا تمام نعمتیں میسر ہیں. تو یہ جو امن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں نا پیس از دا ہائیسٹ فارم آف بلیسنگ. تو امن ایک عظیم نعمت ہے اور معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک لوگ محفوظ نہ ہوں. تو کیا بات پتہ چلی کہ اس وقت تک ترقی نہیں کرتا ہے جب تک لوگ محفوظ نہ ہوں. تو امن بہت ضروری چیز ہے. امن ایک عظیم نعمت ہے اور معاشرہ اسی وقت ترقی کرتا ہے جب لوگ محفوظ ہوں، جب لوگ اطمینان میں ہوں. اب کتنی اتھل پتھل مچی ہوئی ہے ہر طرف، تو ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ملک میں چین و امن برقرار رکھے. امن بہت ضروری چیز ہے. جب ہر وقت انسان دہشت میں رہے گا تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں، کسی چیز میں ہمارا دل ہی نہیں لگے گا. ہر وقت ہم انسیکیور رہیں گے. اب کون سی آفت آنے والی ہے؟ پھر تھرڈ پوائنٹ ہے عبادت اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس وہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں. تو حدیث ہے عبادت اللہ کا بندوں پر حق ہے. عبادت اللہ کا بندوں پر حق ہے. العبادت حق اللہ علی العباد.
عبادت اللہ کا بندوں پر حق ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیا بات کہی گئی ہے؟ ورشپ از دا پرپز آف کریشن۔ جب اللہ تعالی نعمتیں عطا فرمائے تو اس کا شکر عبادت کے ذریعے ادا کرنا بندے کی اولین ذمہ داری ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نوٹ کرتے جائیے۔ جب اللہ تعالی نعمتیں عطا فرمائے تو اس کا شکر عبادت کے ذریعے ادا کرنا بندے کی اولین ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی نعمت عطا ہو تو ہمیں کیسے شکر ادا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، شکر گزاری کی۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں سب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو چیزیں پڑھتے ہیں ہم اس کا معنی دیکھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کا معنی دیکھیے آپ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ آتا ہے معاشی جدوجہد اور حلال تجارت، یعنی lawful earning and effort۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سردی اور گرمی کے سفر کو مانوس کر دیا۔ تو کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا نا۔ حدیث ہے محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ محنت سے روزی کمانے والا، ہم لوگ کہتے ہیں نا ورک از ورشپ، تو یعنی کرم ہی پوجا ہے۔ تو ورک از ورشپ وین ڈن وتھ آنےسٹلی، جب وہ کیسے کیا جائے؟ آنےسٹلی، ایمانداری کے ساتھ کیا جائے، تب وہ ورک ورشپ ہوگا۔ اور ہم چیٹنگ، دھوکہ دھڑی اور مطلب جو حلال ذریعہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو ہم نہ اختیار کریں، حرام کے ذریعے کریں، تو وہ ورشپ ہوگا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قریش کی طرح جائز طریقے سے روزی کمانا اور معاشی جدوجہد کرنا قابل تحسین ہے۔ یعنی خوبصورت کیا ہے کہ ہم جدوجہد سے، ایفرٹ سے اپنی پوری محنت لگا دیں، پھر جو ہم کام کریں، جو ہم کمائیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اچھا آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو حلال کمائی پسند ہے، حرام نہیں پسند ہے۔ اب وہ ہم دنیا میں کما لیں، عیش کر لیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھی نہیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخر وقت تک ڈھیل دیے رہتا ہے کہ توبہ کر لو، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ اب جس دن ہماری سانسیں اکھڑ جائیں گی پھر توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اور توبہ کی بھی شروط ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے تھوڑا گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے، ارے تھوڑا، اب جو یہ جان جائے کہ ہم گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے، تو یہ توبہ کی شروط میں آتا ہی نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو پھر ہم مسلمان کہتے رہے اور مطلب بتاتے رہے، تو اللہ ایسے مسلمانوں پہ رحم کرے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر لے اور اب ہم پھر توبہ کر لیں گے، کیا پتا دم نکل جائے، روح پرواز کر جائے، موقع نہ ملے، تو پھر تو ہم گناہ میں مر جائیں گے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب ساری جتنے بھی گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم توبہ کر لیں گے۔ تو توبہ کی شروط ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، یعنی جب آپ سمجھ گئے یہ گناہ ہے تو اس سے پلٹ جائیے، اب پھر اس سے نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں تو اللہ ہی مالک ہے ہمارا، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے۔ 5th ون ہے اتحاد اور تعاون، جسے کہتے ہیں یونٹی اینڈ کوآپریشن۔ سورہ قریش کا مجموعی جو پیغام ہے، تو قریش نے تجارتی قافلوں میں اجتماعی طور پر سفر کیا جو اتحاد کی علامت ہے۔ تو جب ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا کہ جو مطلب یونٹی ہوتی ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا ٹیم ورک میکس دا ڈریم ورک، تو جو ٹیم ورک ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس سے ہم بڑے سے بڑے کام بآسانی کر لیتے ہیں اور ہمیں ذرا برابر پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، اور جب ہم ایک ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اب اس کلاس میں بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، جب ہم لوگ ایک دوسرے سے رائے کرتے ہیں نا اس کو اور اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اور اچھا کیسے ہو سکتا ہے، تو اور اچھی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے کہ کیسے ہم اور اچھے سے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔
تو ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے. چلیے اب اس کے کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ سورہ قریش کیا ہے؟ مکی سورہ ہے, 106 نمبر پہ ہے. کوشچن آنسر نوٹ کرتے جائیے گا کہ سورہ قریش کیا ہے, مکی ہے. مصحف میں اس کا سیکوینس 106 ہے, اور نزول کے اعتبار سے 29 ہے. ایک رکوع ہے, ٹھیک, 4 آیات ہیں. ٹھیک, اس میں کتنی آیات ہیں؟ 4 آیات ہیں. 4 آیت پہ مشتمل میرے خیال سے جو میں نے پڑھا تو وہ 2 سورے ہیں, سورہ اخلاص اور سورہ قریش. ٹھیک, اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ ایلاف بھی ہے. اب قریش کون ہے؟ تو قریش ایک قبیلے کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ قریش تھا. خلفائے راشدین کے قبیلے کا کیا نام تھا جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا؟ وہ بھی قریش تھا نا. ہاں. پھر کعبہ کے متولی کون تھے, یعنی انتظام کرنے والے کون تھے؟ ہاں, یہ بھی قریشی تھے. کعبہ کے متولی کون تھے؟ یہ بھی قریش تھے. اب اگر آپ سے کوشچن کیا جائے کہ انہیں کس نے کلیکٹ کیا, تب آپ بتائیں گی حسین بن کلاب, یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے. میم نام پھر سے ریپیٹ کر دیجیے. ہم نیم ڈال دیں گے, ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے ابھی گروپ میں, ٹھیک ہے؟ جی گروپ پہ ڈال دیجیے گا. ہاں ڈال دوں گی انشاءاللہ. الاف کا کیا معنی ہے؟ مانوس ہونا, عادی ہونا, خوگر ہونا. ٹھیک, قریش سال میں کتنے تجارتی سفر کرتے تھے؟ 2 سفر کرتے تھے. سردیوں. ہاں, قریش کا سردی کا سفر کس طرف ہوتا تھا؟ یمن کی طرف ہوتا تھا. شام کی طرف. ہاں, سردیوں کا سفر سردیوں میں کس طرف ہوتا تھا؟ یمن کی طرف. اور گرمیوں میں شام اور فلسطین جسے کہتے ہیں. ٹھیک, سمجھ میں آ گیا؟ الٹا مت کریے گا. کسی نے بولا ہے نا قریش کا سردیوں کا سفر کس طرف ہوتا تھا؟ یمن, اور گرمیوں کا شام یا فلسطین جو بھی ہو. اصحاب فیل کے واقعے سے قریش کو کیا فائدہ ہوا؟ کیوں لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور انہیں تجارت میں فائدہ ہوا؟ اور مکہ میں کھیتی پھل سبزی کی پیداوار تھی یا نہیں تھی؟ تو نہیں تھی. پہلے کہاں تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا, اس کے بعد ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری کے بعد ساری چیزیں صحیح ہوتی گئیں. نیکسٹ کوشچن ہے, قریش کی زندگی گزارنے کا ذریعہ کیا تھا؟ یعنی جو ان کی ضروریات زندگی تھی وہ کیسے پوری ہوتی تھی؟ تجارت سے. جو تجارت کرتے تھے نا, بزنس کرتے تھے, اسی سے ان کی وہ ڈیزائر پوری ہوتی تھی. قریش کی عزت لوگوں کے دلوں میں کس وجہ سے تھی؟ بیت اللہ کی وجہ سے. ہاں, خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی. عرب میں کیا چیز عام تھی؟ قتل و غارت, لوٹ مار, یہ سب عام تھا. ٹھیک ہے, کس وجہ سے قریش مکہ میں بآسانی تجارتی سفر کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ مکہ کے متولی تھے تو ان کی بہت عزت تھی. ہاں, بہت عزت تھی. تمام عرب میں ان کی عزت تھی. جدھر چاہتے تھے ادھر چلے جاتے تھے. ایون یہ اگر سنگل بھی کہیں جاتے تھے اور بتا دیتے تھے تو بھی ان کو لوگ کعبہ کی جو عزت, اس کے احترام کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے, آیا نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو کون سے احسانات یاد دلائے ہیں؟ بھوک میں کھانا دیا اور ڈر میں امن دیا. ہاں, کھانا اور امن کا جو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کی وجہ سے انہیں یہ نعمتیں ملیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟
اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. ہاں، اور شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے. قرآن میں ایسی کون سی سورہ ہے جس میں صرف قریش مکہ کا تذکرہ ہے؟ سورہ قریش. ہاں، سورہ قریش. اس سورہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کہ ہمیں بھی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، عبادت کریں، اللہ کی کسی کو شکر شریک نہیں گزاری. کرنا ہے، ہاں، نعمتوں کا شکر اور شکر ایک کرنا اللہ ہے. کی عبادت. کیا کرنا ہے؟ نعمتوں کا شکر اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اب ہم لوگ نیکسٹ سورہ پڑھیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں اور ہماری اصلاح فرما دیں. اور جو بھی ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بہترین حصے پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور اگر آپ لوگوں کو بھی اس میں کوئی مسٹیک لگی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے، کیونکہ میں نے جو مطالعہ کیا، جو میرے پاس علم تھا، آپ کو بتایا. اگر اس میں آپ کو کوئی غلطی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ بھی بتا سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے، اگر کوئی مطالعہ کر کے آیا ہو تو کوئی کچھ بتائے گا. اگر کسی نے مطالعہ کیا ہے، کیونکہ ہم انسان ہی ہیں، غلطی ہو سکتی ہے ہمیں، ہم پڑھتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کسی نے مطالعہ کیا ہے اور میری کوئی بات ایسی ہے کہ آپ اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں. تو کوئی بتائے گا یا اینڈ کرے میٹنگ؟ چلیے نہیں ٹھیک ہے میم، پھر. آپ نے بالکل صحیح طریقے سے بتایا ہے. جی چلیے باجی ٹھیک ہے. وہ اگر بہت کسی اچھا نے بتایا آپ نے. نوٹ ڈاؤن کیا ہو تو پلیز گروپ میں سینڈ کروا دیجیے، کیونکہ کسی وجہ سے نوٹ